بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم سامعین مکرم، بھائی اور دوستو، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج یہ دوسرا جمعہ مل رہا ہے۔ یہ اس کی مہربانی، اس کا فضل و کرم کہ اس نے یہ مبارک دن ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں زیادہ زیادہ نیکی کر کے اس کو راضی کرنے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو آپ بے شمار جگہ میں دیکھیں گے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ بے شمار جگہ نماز کا قرین ہے یہ زکوٰۃ۔ اکثر جگہوں پہ جب اللہ نے نماز قائم کرنے کا کہا تو زکوٰۃ دینے کا بھی کہا۔ اور اسلام کا ایک رکن بھی ہے یہ، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ زکوٰۃ ادا کرنا، نماز قائم کرنا شہادتین کے بعد، اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں ان سے قتال کروں گا، میں ان سے جنگ کروں گا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو بھائیو، بہت اہم چیز ہے، اور یہ جنگ صرف کافروں سے ہوتی ہے۔ ان کے نظر میں وہ لوگ کافر تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ سنیے، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں، خزانہ بنا کے رکھتے ہیں سونے کو اور چاندی کو، اور خرچ نہیں کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دیجیے، ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ کون سا وہ دردناک عذاب ہے؟ غور سے سنیے۔ جس دن تپایا جائے گا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ان چیزوں کو تپایا جائے گا، ان کی پلیٹیں بنائی جائیں گی۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، اور اس سے داغ لگایا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کے کروٹوں کو، ان کی پیٹھوں کو گرم کر کے جہنم کی آگ میں ان سونا اور چاندی اس کی پلیٹ بنا کر ان کے چہروں پر، ان کی کروٹوں پر، ان کی پیٹھوں پر لگایا جائے گا، ان کو جلایا جائے گا، ان کو عذاب دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ سونا چاندی جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، خرچ نہیں کرتے تھے اللہ کے راستے میں۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اب مزہ، چکھو عذاب جو تم یہ خزانے بنا کر رکھتے تھے دنیا میں۔ اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس مال کی، وہ نصاب کو پہنچ گیا، اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، ایک اور خطرناک عذاب ہے۔ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع، اس کے لیے ایک سانپ بنایا جائے گا، بڑا سانپ ہوگا، اور وہ اقرع ہوگا۔ اقرع کے بارے میں ہے والشجاع الاقرع هو الحية الذي ذهب شعر رأسه لكثرة سمه وطول عمره، وہ سانپ جو گنجا ہوگا، اور اس کا گنجا ہونے کا سبب یہ ہوگا کہ اس کا جو زہر ہے اتنا سخت اور اتنا کڑوا زہر، اتنا خراب زہر ہے، اتنا شدید ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے خود اپنے سر کے بال گر گئے، اور لمبی عمر والا وہ سانپ ہوگا۔ یہ اس کے
سانپ سے اس کو عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سانپ تشکیل بنائے گا، پیدا کرے گا اور اس کے اوپر چھوڑ دے گا. اس کے لہو زبیبتان، اس کے آنکھوں پر 2 نشان ہوں گے، آنکھوں کے اوپر 2 نشان ہوں گے. اور یہ یطوقہ یوم القیامہ، اس کے گلے میں ہار بن جائے گا، اس کے گلے پہ چمٹ جائے گا، اپنے آپ کو اس کے گلے میں لپیٹ لے گا. کہاں بھاگ کے جائے گا؟ ثم یأخذ بلحظمتیہ، پھر اس کے دونوں جو یہ گال ہے نا، باچھیں بولتے ہیں ان کو، شدقیہ، اس کو چیرے گا. تصور کیجئے سانپ ہے، اس کے گلے میں چمٹا ہوا ہے اور اس کی منہ میں منہ ڈال کر اس کو چیر رہا ہے. کتنی شدید ترین عذاب ہے. ثم یقول، اور کہے گا وہ سانپ، انا کنزک انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. یہ گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، مال و دولت عطا کی، اس میں بخیلی کرتے ہیں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں. اور اللہ نے یہ مال اپنے فضل سے دیا ہے، اللہ کا مال ہے، تم نہیں خرچ کرتے ہو. اور وہ سمجھتے ہیں مال ان کے لیے بہتر ہے، اس سے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، بینک بیلنس بنائیں گے، بہت لمبی لمبی کاریں خریدیں گے، عیاشیاں کریں گے، یہ بہتر ہے ان کے لیے. بل هو شر لہم، یہ ان کے لیے بہت بڑا شر ہے. دنیا کے یہ جو تھوڑے سے مزے، اس کے مقابلے میں وہ جو عذاب ہے بہت ہی خطرناک ہے. یہ نفع اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، شدید ترین عذاب ہے. بل هو شر لہم سیطوقون ما بخلوا به، ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. جو یہ دنیا میں بخیلی کرتے تھے، یہ ان کے گلے کا طوق بن جائے گا قیامت کے دن. اللہ اکبر بھائیو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ جو خزانہ بناتے ہیں سونے اور چاندی کو. اس کی تفسیر کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں فسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآية فقال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی سونا چاندی والا ہے دنیا میں اور اس کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، قیامت کے دن اس کی پلیٹیں بنائی جائیں گی جہنم کی آگ میں، اور اس کو گرم کیا جائے گا. اور پھر اسی سے جو قرآن پاک کی میں آیت ہے نا کہ اس کے پیشانی کو اور اس کی کروٹ کو اور اس کے پیٹھ کو اس سے داغا جائے گا. اور جب بھی وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ سونا چاندی، وہ پلیٹیں، کلما بردت اعیدت له فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی، اس کو پھر گرم کیا جائے گا، اور اسی طرح اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا. وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا اور یہ عذاب اس کو ہوتا رہے گا. کہیں سانپ چمٹا ہوا ہے، کہیں پلیٹیں اس کو